میں اپنی معذور بیوی سے بہت تنگ تھا۔ وہ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی۔ تبھی میں نے ایک 15 سال کی لڑکی سے دوستی لگا لی۔ اس لڑکی نے مجھے ایک لوشن دیا اور کہا اپنی بیوی کو چھت پر لے جا کر دھوپ میں یہ لوشن اس کے جسم پر لگا دو، کچھ دیر بعد وہ مر جائے گی، پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں نے چھت پر جا کر بیوی کے جسم پر وہ لوشن لگایا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ صبح کا وقت تھا، میری دکان جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں ایک درزی تھا اور ایک ایسا خوبصورت درزی پورے علاقے میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا کام بہت زیادہ چلتا تھا اور میرے پاس زیادہ عورتیں ہی آتی تھی۔ کبھی کبھی ہنس بول کر باتیں بھی کر لیتی تھی، میں بھی مسکرا کر بات کر لیتا۔ اب ظاہر ہے مجھے ان سے کام تھا تو میں کوئی ان سے جھگڑا کرنے تو نہیں بیٹھتا۔ وہ بھی کام سے آتی تھی اور مجھے بھی کام ہوتا تھا، اخلاق سے بات کر لیا کرتا تھا۔ پر پھر بھی پورے علاقے میں مشہور تھا کہ میں بہت ہی زیادہ دل فیک ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میری بیوی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے لڑائی جھگڑا موڑ لیا تھا اور اب ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ میری بیوی کا نام سائمہ تھا۔ جب ہم لوگ کراچی میں فلیٹ دیکھنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ اسے سب سے اوپر والا فلیٹ چاہیے۔ میرا کہنا تھا کہ اتنے اوپر ہم لوگ کیسے اتریں گے، کیونکہ یہ کوئی اتنی اچھی بلڈنگ نہیں تھی، یہاں پر کوئی لفٹ کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اوپر والے فلیٹ میں آپ کو چھت بھی مل جاتا ہے اور چھت کے پورے فائدے ہوتے ہیں، اس لیے اوپر والا فلیٹ ہی چاہیے۔ ویسے اوپر والے فلیٹ کی قیمت کم تھی کیونکہ وہ بہت اونچا تھا اور لوگ اتنے اوپر سے نیچے آنے جانے کو بڑا مشکل سمجھتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں کی ورزش بھی ہو جایا کرے گی۔ اسے چھت بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شام کو انسان چائے بنائے، چھت پہ بیٹھے، آسمان کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، اذان کی آواز سنے تو اس کے پورے دن کی تھکان اتر جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم دونوں نے آخری فلیٹ ہی لے لیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر گئی اور اس کی کمر میں چوٹ لگ گئی۔ اب ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی کمر سے لے کے ٹانگوں تک کا حصہ سن ہو گیا ہے اور وہ اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتی اور نہ ہی بول پاتی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ جھٹکا لگا تھا۔ جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے اس کے کافی سارے نظام ڈسٹرب ہو گئے تھے اور اس بار کو 1 سال ہونے والا تھا۔ میں ہی اس کے سارے کام کرتا، اس کے لیے کھانا بناتا، گھر کو بھی صاف کرتا، پیسے بھی کماتا، اسے باتھ روم وغیرہ بھی خود ہی لے جایا کرتا تھا۔ مجھے میرے سارے رشتہ دار قابل رحم نظروں سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے پسند کی شادی کی، اپنوں کا دل دکھایا، اس لیے مجھے سزا ملی کہ شادی کے 1.5 سال بعد ہی میری بیوی معذور ہو گئی اور جب وہ سیڑھیوں سے گری تو وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ہم لوگ بہت بڑی مشکلوں میں پھنس گئے تھے، لیکن پھر بھی بڑی ہی خوشی سے ہم نے سارے وقت کو گزارا اور اب اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اب میں دکان پر جانا چاہتا تھا پر میری بیوی کا کام ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے ایک دفعہ باتھ روم لے گیا تو اس نے کہا کہ اسے پھر سے جانا ہے اور اسے ٹھیک سے منہ ہاتھ دھونے ہیں۔ وہ بول نہیں پاتی تھی پر اشارے کرتی تھی، میں اس کے اشارے سمجھ جاتا تھا۔ میں اس کے پاس موبائل فون رکھ کے جاتا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے بیل مار دے اور میں سمجھ جاؤں گا۔ دکان میری زیادہ دور نہیں تھی، دوپہر کا کھانا بھی میں اس کے قریب رکھ کر چلا جاتا تھا تاکہ وہ اٹھ کر کھا لے اور پانی کا انتظام بھی کر جاتا تھا۔ دوپہر میں ایک چکر لگایا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے دکان پہ جاتا اور پھر رات کو دیر سے آتا۔ وہ بیچاری بھی اس روٹین کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کا میرے لیے اتنا کرنا ہی کافی تھا۔ میں اسے پھر سے باتھ روم لے گیا، اب اس نے مجھے پھر سے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا چاہیے؟ میں ذرا غصے سے بولا تو وہ سہم گئی۔ اس کے اس اشارے کا مطلب تھا کہ وہ لپسٹک لگانا چاہتی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائے۔ میں نے اسے شیشہ دکھایا اور وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے لپسٹک لگانے لگی۔ میں نے اس کی تعریف کی اور میں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے میری پیاری بیوی۔ اس نے کہا کہ تبھی تو آپ کی بیوی کو نظر لگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک مرد تھا، میری بیوی معذور تھی، میں گھر کے کام بھی کرتا تھا، پیسے بھی کماتا، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی تھی، میں نے اپنی بیوی کو کبھی طعنہ نہیں دیا تھا اور اس 1 سال میں نے اس کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ میں اس کا علاج بھی کروا رہا تھا، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا اور اپنی دکان پر چلا گیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو میری دکان پر آئی۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ اس محلے میں نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ جوان جہان اور خوبصورت، دبلی پتلی سی تھی۔ اس کا نام کرن تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میرا نام کرن ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے
مجھے تو سب درز غفور کہتے ہیں۔ ہاں، میں تمہارے کام کے بارے میں بہت سنی آئی ہوں کہ بہت اچھے کپڑے سیتے ہو، میرے کپڑے سی دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل ایک شادی ہے خاندان میں اور میں شادیوں میں 4 گھنٹے بعد سوٹ بدلتی ہوں۔ یہ میری عادت ہے کیونکہ میں سب سے الگ لگنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کوئی 151 سوٹ سلوانے ہیں۔ 20 دن کے اندر کیا تم سی دو گے؟ اس نے کہا کہ تم کیا یہ سب کچھ آسانی سے کر لو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ارجنٹ کام کے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرو، جب میں تم سے 16 سوٹ کے ساتھ سلوا سکتی ہوں تو کیا میرے پاس پیسوں کی کمی ہوگی؟ میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک بڑا کام مل گیا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے مجھے شادی کا آرڈر نہیں ملا تھا اور یہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بے موسم شادی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ خیر مجھے کیا تھا، میں نے اسے آرڈر لے لیا۔ اس نے کہا کہ وہ کل کپڑے بھی لے آئے گی اور ناپ بھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام اور ایڈریس نمبر لکھ لیا۔ میں اپنی دکان میں ہی کام کر رہا تھا، وہ اگلے دن آ گئی۔ اس نے مجھے سارے کپڑے دے دیے اور سمجھا دیا کس طرح سینے ہیں، پر اس نے کہا کہ مجھے ایک سوٹ ارجنٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس ٹائم اپنے گھر جاتا ہوں، میری بیوی بستر پر پڑی ہے، اسے دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ سوٹ ابھی سی دو گے تو میں تمہیں 1000 ایکسٹرا دوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ 1000 کے لیے اگر میں 1 گھنٹہ لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میری بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی سڑک پر تو نہیں بیٹھی۔ کھانا اور پینا میں اس کے پاس رکھ کر آیا تھا۔ 1 گھنٹے سے کیا ہو جائے گا؟ 1 گھنٹہ تو انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب سے میری بیوی کی ایسی حالت ہوئی تھی میں ہمیشہ گھر پر ٹائم پر جاتا تھا، لیکن میں نے اس کا سوٹ سی دیا۔ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ جب میں واپس رات کو گھر گیا تو گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی زمین پر گری ہوئی تھی، پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ جو پانی میں نے اس کے پاس رکھا تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کی تھوڑی سی چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ میں نے اس میں پٹی باندھی اور میں نے اسے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کے پاس فون تو رکھا تھا لیکن فون شاید بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے فون بھی نہ کر پائی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کام تھا، بہت ضروری کام تھا۔ وہ مجھ سے اشارے میں پوچھنے لگی کہ کیا کام تھا، تو میں نے کہا کہ دکان کا کام نہیں تھا، بس میری ایک رشتہ دار فوت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ اگر میں اسے یہ کہتا کہ ایک جوان جہان لڑکی کے سوٹ سینے کے لیے میں نے اتنی دیر لگائی اور تم اس چکر میں نیچے گر گئی اور تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا تو ضرور غصہ کرتی۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بستر پر پڑی تھی تو کیا ہوا؟ آخر میں اس کا جواب کیا دیتا، اس لیے ڈر گیا اور میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کام تو کر دیا تھا پر ابھی اس لڑکی نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ اس نے کہا کہ سارے پیسے ایک ساتھ ہی دوں گی۔ وہ جب بھی میری دکان میں آتی مجھے عجیب اور غریب قسم کی ادائیں دکھاتی، میری آنکھوں میں دیکھتی، کبھی اپنے دوپٹے سے کھیلنے لگتی۔ دوپٹہ تو اس نے بس گلے میں ہی ڈالا ہوتا تھا، سر پہ بھی نہیں کرتی تھی۔ دوپٹہ بھی اس کا بہت ہی باریک سا ہوتا تھا، سب بازار والے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ میرے سامنے بھی ایک درزی بیٹھتا جو میرا ہی دوست تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی آج کل تمہاری دکان پر بڑے چکر لگا رہی ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لگتا ہے اس محلے میں نہیں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں نہیں آئی ہے، لیکن کسی آدمی کو برباد کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس عورت کو طلاق ہوئی ہے، وہ پوسٹ مین ہے نا جو ہمارے محلے میں رہتا ہے، بوڑھا سا، اس کی بھانجی ہے یہ۔ میں نے کہا کہ یہ تو شکل سے شادی شدہ بھی نہیں لگتی اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو طلاق بھی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، آج کل کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ سنا ہے بڑا امیر آدمی تھا، لیکن جب اسے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے غیرت میں آ کے اس کو طلاق دے دی۔ تم اتنے خوبصورت ہو، تمہارے بھیجے تو کوئی بھی عورت ہاتھ دھو کر پڑ جائے گی۔ میں نے کہا کہ اب کہاں میں خوبصورت رہ گیا، بس گھر کے کاموں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے اس دوست نے کہا کہ کیا بھابھی کی حالت ابھی بھی ایسی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ لیکن اب میں نے پریشان ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک ساتھ سارے کام کر کے تنگ آ گیا تھا۔ جب میری بیوی ٹھیک تھی تو وہ بھی نوکری کرتی تھی، گھر بھی سنبھالتی تھی اور پیسے بھی کماتی تھی، وہ بالکل نہیں تھکتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی تو اپنی جگہ ہے کہ عورتوں کو اللہ نے مردوں سے زیادہ
بخشا ہے۔ ہم مردوں میں اتنی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اب تو میں اس بات کو مان گیا تھا اور میں بہت تھک گیا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں، یہ معذور ہے، بیمار ہے، پھر بھی میں اس کا خیال کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو اپنی ضد سے نہیں نکالا۔ کیا واقعی یہ اس قابل ہے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ ضرور مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب ہماری محبت عروج پر تھی تو اس نے کسی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ وہ اس کا کزن تھا، لیکن میرے لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر یہ کسی اور کے لیے مجھے کیوں نہ چھوڑ دیتی؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ آج کل میں کرن کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ روز مجھ سے کوئی نہ کوئی جوڑا سلوا لیتی اور ابھی تک اس نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے، پر اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ وہ میری دکان میں آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں افواہیں اڑ رہی ہیں کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میری شادی جب کسی بوڑھے سے کروا دی جائے گی تو پھر طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ میری عمر دیکھو، میری شکل دیکھو، کیا میں اس قابل تھی کہ میری شادی کسی بوڑھے سے کروا دی جاتی؟ کیا بوڑھے مردوں کے ساتھ جوان عورتیں خوش رہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس نے کہا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اگر نہیں ہوتی تو میں بہت بدقسمت ہوتی۔ میں نے کہا کہ پھر اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا ساری زندگی اکیلے گزارو گی؟ کسی نہ کسی کو تو ہم سفر بنانا ہی ہے، لیکن جس طرح کا مرد مجھے چاہیے اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا ہو؟ اس نے کہا کہ شکل و صورت کا اچھا ہو، قد کاٹ کا بڑا ہو، مضبوط آدمی ہو، صحیح مرد لگتا ہو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہی بات کر رہی ہے، یعنی جیسے مرد کی سے تلاش تھی وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ اس نے مجھ پر دوڑے ڈالنے شروع کر دیے اور میں ان دوڑوں کے اندر پھنستا ہی گیا۔ یہ بھول گیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کچے دھاگوں کو باندھ رکھا تھا۔ وہ کچے دھاگے میری محبت کے بھی تھے، وہ محبت جو میں سائمہ سے کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کا کچا دھاگا ایک ہی وقت میں بڑا کمزور اور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوط اتنا کہ زمانے والے مل کے بھی اسے توڑنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدگمانی کی کھینچ سے فوراً ہی کٹ جاتا ہے۔ میں اب گھر آتا تو مجھے میری بیوی پر غصہ آتا تھا، مجھے وہ بری لگنے لگی تھی۔ میں اس کی فرمائش سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن ایک محلے والی عورت آئی تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ اب آپ کی اوپر والی منزل پر کون چڑھے؟ آپ کی بیوی بھی تو سیڑھیوں سے گر کے ہی اس حال میں پہنچی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، میری ایک بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، 19 سال بستر پر پڑی رہی اور اس کے بعد۔ میں نے کہا کہ کیا اس کے بعد ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ میں مزید مایوس ہو گیا۔ کیا میں ساری زندگی اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا؟ واقعی اس کو دوسرا سال شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ میں اسے ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کرن نے ایک بڑی ہی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنی بیوی کے بارے میں تو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی کی تصویر بھی دکھائی، تب اس نے کہا کہ وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری نہ تو شکل ہے اور نہ ہی عمر ہے۔ یہ سب کرنے کی کیا تم ساری زندگی اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہو گے، اس کی غلاظ صاف کرتے رہو گے؟ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ اتنی ساری دولت لے آؤں گی، کیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ کسی اور شہر میں جا کر تم اپنی دکان بنا لینا، میں گھر سنبھال لوں گی، تم دکان میں سنبھالنا۔ تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، یہ ہنر تو تم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ پر میری بیوی کا کیا ہوگا؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ کیا نہیں جا سکتے؟ اپنی بیوی سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی نہ تو چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، اور یہ بیمار بھی ہے۔ میں نے اس کے لیے جو کرنا تھا کر لیا، شاید اب اس کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں اسے اپنے ساتھ چھت پر لے گیا، وہیل چیئر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اس کو میں نے۔ وہ بھی خوش تھی کہ چلو آج اس نے آسمان نظر آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے میں اسے اوپر لے کر آیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کوئی شام کا وقت نہیں تھا، بلکہ تب تو دوپہر کا وقت تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ نیچے لے جاؤ، بہت گرمی ہے، اوپر تو بڑی تیز دھوپ تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں، تمہیں تو چھت بڑی پسند تھی، تمہیں تو دھوپ بہت پسند تھی، تم آسمان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اب یہیں پر بیٹھو اور میں جا رہا ہوں۔ میں نیچے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنی زندگی جینا
جینا جا رہا ہوں۔ میں تمہاری خدمت کر کے تنگ آ گیا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ساری زندگی تمہارے کام کرتا رہوں، تمہارا غلام بنا رہوں، تمہارا نوکر بن جاؤں؟ میری شکل دیکھو، تم جیسی ایک نہیں 10 عورتیں مل سکتی ہیں مجھے، تو پھر کیوں میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ خراب کروں؟ پر مجھے معاف کر دینا، جتنا میں نے تمہارے لیے کر دیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاؤ گی تو شاید ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن تمہاری بہتری کی کوئی آمی ہی نہیں ہے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے۔ میری بیوی پریشان ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم یہیں پر پڑی رہو گی اور 3-4 دن میں تمہیں زندگی سے نجات مل جائے گی۔ جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی، تب تک میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرنے لگا ہوں، بس اسی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے وہیل چیئر کو لاک کر دیا۔ اب وہ وہیل چیئر کو گھما بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی دبی دبی سی آواز میں چلانے لگی، مجھے پکارنے لگی، پر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، میرا پاؤں اتنی بری طرح پھسلا کہ میں سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ مجھے اپنا پورا جسم محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، صرف اپنا یہ خاد محسوس ہو رہا تھا اور میں آخری سیڑھی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے چلا چلا کر بلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا۔ 4-5 گھنٹے اسی طرح گزر گئے، میں وہیں پر پڑا تھا۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اوپر والی سیڑھی سے کوئی نیچے آ رہا ہے، اور یہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ جب میری بیوی کی جان پر بند آئی اور اسے لگا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی اور یہیں پڑے پڑے اس کی موت ہو جائے گی، تو اس نے اپنی آخری طاقت کو استعمال کیا جس کو دل لوگ پار کرتے ہیں، اور وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود چل کر نیچے آ رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں سیڑھی سے نیچے ہی پڑا ہوا ہوں اور میری حالت بہت بری ہے، تو فوراً میری طرف بڑھی، مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ مکافات عمل ہو گیا تھا۔ جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ میرے لیے بہت پریشان ہو گئی اور میں اس کی حالت سے چلا گیا تھا۔ اسے مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھا، ویسے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور معاف کرتی بھی کیوں؟ میں اس کی جان لینے والا تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے بلاتا رہا، چلاتا رہا، سائمہ سائمہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ وہاں سے ایسی گئی جیسے پلٹ کر نہیں دیکھے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس والے آ گئے۔ شاید سائمہ نے ہی ان کو فون کیا تھا۔ وہ میری جتنی بے رحم نہیں تھی، وہ چاہتی تو مجھے وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی، لیکن اس نے ان ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ میرا آدھا جسم سن ہو گیا ہے اور ایک بازو بھی، یعنی اب نہ تو میں کام کر سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ کر چل سکتا تھا۔ سائمہ نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، جیسے میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، میں اس سے معافی مانگتا رہتا پر وہ بولتی نہیں تھی اور دن رات میرا خیال کرتی تھی۔ وہ پھر سے نوکری بھی کرنے لگی اور میں آج بھی حیران ہوں کہ کیسے ایک ہی پل ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ پلٹ گئی۔ میں نے محبت پر کرنے والی بیوی کو کھو دیا، اور وہ ایک اچھی انسان تھی جس نے ابھی بھی مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا۔ میں بس دن رات اس سے معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے ساتھ صرف بے وفائی نہیں کی، میں تو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ہو جائے۔ میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، اور یہ آپ کو پیغام دوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ہمسفر کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔